بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق چودھری، آپ کا میزبان، اور آج ہمیں بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کریں، کیا پی ٹی آئی، بی این پی اور جی ڈی اے کے کچھ ارکان کی طرف سے بجٹ کی منظوری کے وقت غیر حاضری یا اس کی منظوری میں حمایت میں ووٹ نہ دینے کے اعلان کے بعد کیا اس پوزیشن میں ہوگی کہ بجٹ پاس کروا سکے؟ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ طارق چودھری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ جو باتیں ہم روزانہ آپس میں شیئر کرنا چاہتے ہیں ملکی اور بین الاقوامی حالات کے حوالے سے، وہ ساری باتیں ہم بر وقت آپس میں شیئر کر سکیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، پسند آئے تو شیئر بھی کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور اپنے کومنٹس اور آراء سے ہمیشہ کی طرح آگاہ کرتے رہیے گا۔ حکمران پی ٹی آئی اور وزیر اعظم عمران خان صاحب جب برسر اقتدار آئے تو پی ٹی آئی کو 342 کے ایوان میں 156 ارکان کی حمایت حاصل تھی، اور پھر انہوں نے جوڑ توڑ کرنے کے بعد مختلف پارٹیوں سے اتحاد بنائے، اور اس طرح سے وہ حکمران بنے اور حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن یہ اتحادی پارٹیاں حکومت کے روز اول سے ہی حکومت اور حکمران پی ٹی آئی کے لیے پریشانی کا باعث بنی بیٹھی ہیں، اور جب بھی انہیں موقع ملتا ہے یہ حکمران پارٹی پی ٹی آئی کو پریشان کرنے اور بلیک میلنگ سے باز نہیں آتی، اور ہر مشکل مرحلے پہ اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے حکمران پارٹی کو مسلسل زچ کرتی رہتی ہیں۔ وہ صورتحال اب بھی جاری ہے، اور ایک بہت ہی مشکل مرحلہ درپیش ہے حکمران پارٹی کے لیے فائننس بل یعنی بجٹ کو پاس کروانے کا، جو کہ کل یہ مرحلہ سر پہ آ پہنچا ہے۔ اسی حوالے سے حکمران پارٹی نے، وزیر اعظم پاکستان نے پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی اور اتحادیوں کو آج عشائیے پہ بلایا ہے۔ یہ بلاوا وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے دیا گیا ہے، اور مقصد صرف ایک ہی ہے، تاکہ ملکی بجٹ کو منظور کرانے کی حکمت عملی پر غور کیا جا سکے، اور پھر یہ بجٹ آسانی سے منظور بھی کروایا جا سکے۔ بتایا جاتا ہے کہ عشائیے میں بجٹ کی منظوری کے علاوہ ملکی سیاسی صورتحال اور اتحادی پارٹیوں کی طرف سے مسلسل گلے شکووں کی بھرمار کا موضوع بھی زیر غور آئے گا۔ بی این پی کے سربراہ اختر مینگل، جو کئی دنوں سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے کرتے بالآخر یہ اعلان بھی کر چکے ہیں کہ وہ حکمرانی اتحاد کا اب حصہ نہیں رہے، انہوں نے عشائیے کی دعوت یہ کہتے ہوئے مسترد کر دی ہے کہ اب چونکہ ہم حکومتی اتحاد کا حصہ رہے ہی نہیں ہیں، لہٰذا حکمران پارٹی اور اس کے اتحادیوں کے عشائیے میں شرکت کا سوال کہاں سے آ گیا۔ مسلم لیگ کاف نے بھی حکومتی عشائیے میں شرکت سے انکار کر دیا، اور یہ کہا ہے، اعلان کر دیا ہے کہ وہ حکومتی عشائیے میں شریک نہیں ہو رہے، اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ پارٹی رہنماؤں کی مصروفیات کی وجہ سے کاف لیگ حکمران اتحاد کے عشائیے میں شرکت نہیں کرے گی۔ کاف لیگ کی قیادت سے حکمرانوں کی طرف سے مرکزی حکومت کی طرف سے رابطہ کیا گیا تھا،
اور انہیں باضابطہ شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ تاہم کاف لیگ کی طرف سے مصروفیات کا عذر پیش کرتے ہوئے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ حکمران اتحاد کے عشائیے میں آج شریک نہیں ہوں گے۔ لیکن انہوں نے یہ کہنا بھی ضروری سمجھا ہے کہ ہم حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں اور بجٹ کی منظوری کے ہر مرحلے میں حکمران اتحاد کا ساتھ دیں گے۔ جبکہ گورنر پنجاب چودھری سرور نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت 5 سالہ مدت پوری کیے بغیر ایک دن پہلے بھی اقتدار سے الگ نہیں ہو سکتی۔ بی اے پی یعنی بلوچستان عوامی پارٹی، جو بلوچستان کی اس وقت حکمران پارٹی ہے اور پی ٹی آئی کی اتحادی ہے، اس نے عشائیے میں شرکت کا باضابطہ فیصلہ کر لیا ہے اور بجٹ کی منظوری میں وفاقی حکومت کا مکمل ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، اگرچہ اس کی طرف سے بھی ریزرویشنز اور کنسرنز کا اظہار ہوتا رہا ہے اور انہیں بھی حکمران پارٹی سے کئی گلے ہیں۔ بی این پی مینگل کے سربراہ اختر مینگل اور پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو نے ٹیلی فون گفتگو میں مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ بجٹ کی منظوری کے حوالے سے دونوں نے 18ویں ترمیم اور این ایف سی یعنی قومی مالیاتی کمیشن پر حکومتی اقدامات کا جائزہ لیا اور اگلے ہفتے حکومت کے خلاف ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس پر بھی مشاورت کی۔ اب جب کہ حکومت کو کل یعنی سوموار کو فائنانس بل منظوری کے لیے قومی اسمبلی میں پیش کرنا ہے، اسے صرف اتحادیوں کی ناراضگی اور گلے شکووں کا ہی سامنا نہیں کرنا پڑ رہا، بلکہ پارٹی کے اندر سے بھی سب اچھا کی اطلاعات نہیں مل رہی ہیں۔ اگرچہ حکومتی پارٹی نے اپنے تمام ارکان کی بجٹ کی منظوری کے وقت موجودگی کو یقینی بنانے کی ہدایات دی ہیں، لیکن پریشانی اپنی جگہ موجود ہے۔ حکمران پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی کے 342 رکنی ایوان میں اس وقت اتحادیوں سمیت 182 ارکان کی حمایت اب تک حاصل رہی ہے۔ بجٹ منظوری کے لیے صرف سادہ اکثریت کافی ہوتی ہے، یعنی 172 ارکان، اور یہ 172 سے 10 ارکان زیادہ بنتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی اپنی 156 نشستیں ہیں۔ اتحادی ایم کیو ایم کے ساتھ پنجاب میں کاف لیگ کی طرف سے اسے 5 ارکان قومی اسمبلی کی حمایت حاصل ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی اپنے 5 ارکان کے ساتھ حکمران پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ بی این پی اختر مینگل کے 4 ارکان تھے اور جی ڈی اے کے 3 ارکان پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ اس طرح حکمران اتحاد کو بجٹ پاس کروانے کے لیے درکار تعداد سے بھی 10 ارکان کی زیادہ حمایت حاصل ہے۔ بی این پی اختر مینگل گروپ یقیناً مزید تعاون سے انکاری نظر آتے ہیں۔ یہ اگر ووٹ حکمران پارٹی کی حمایت میں اور بجٹ بل کی حمایت میں نہ بھی دیں تو پھر بھی ان کے 4 ارکان نکال دیں تو 178 ارکان کی حمایت حکومت کو حاصل رہتی ہے، اور چونکہ 172 ارکان کی اکثریت چاہیے بجٹ پاس کروانے کے لیے، تو 178 اس کا مطلب 6 ارکان پھر بھی زیادہ ہیں پی ٹی آئی کے پاس۔ یہ تو ایک سمپل سی پوزیشن ہے، سادہ سی ہے۔ اگر اسی پہ نظر رکھیں تو پھر حکمران پارٹی کو بجٹ پاس کروانے کے لیے پریشان ہونے کی
اور زیادہ تردد کی کوئی ضرورت نظر نہیں آتی. لیکن اصل مسئلہ اتحادیوں کی طرف سے تو شاید کم ہے. پریشانی پارٹی کے اندر سے ہے، جہاں سب کچھ ٹھیک نظر نہیں آتا اور پارٹی کے اپنے کئی ارکان پارٹی سے ناراض نظر آتے ہیں. کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 10-12 ارکان تک ہے. اگر وہ غیر حاضر ہو جاتے ہیں تو پانسا پلٹ سکتا ہے. لہٰذا پی ٹی آئی اور وزیر اعظم عمران خان کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ بجٹ کی منظوری کے وقت پی ٹی آئی اور اتحادی تمام ارکان کی حاضری یقینی بنائی جائے. شیخ رشید عوامی مسلم لیگ ایک رکن اور جی ڈی اے کے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے غوث بخش مہر عشائیہ کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے عشائیہ میں شریک نہیں ہوں گے. غوث بخش مہر بجٹ کی منظوری کے وقت بھی قومی اسمبلی میں موجود نہیں ہوں گے. میرپور خاص کے جی ڈی اے کے رکن اسمبلی علی نواز شاہ بھی عشائیہ اور بجٹ منظوری کے وقت موجود نہیں ہوں گے. بی این پی کے 4 ارکان اور یہ 2 ارکان جی ڈی اے کے شامل کر کے پی ٹی آئی کو اگر ان کی حمایت نہ ملی، جو ملتی نظر نہیں آ رہی، تو حکمران اتحاد 182 کی بجائے 176 ارکان پر مشتمل رہ جائے گا، یعنی مطلوبہ اکثریت 172 ارکان سے صرف 4 زائد. اگر ایسے میں حکمران پارٹی کے ناراض راجہ ریاض جیسے چند ارکان بھی غیر حاضر ہو گئے تو معاملہ الٹ سکتا ہے. اور اگر فائنانس بل قومی اسمبلی سے منظور نہ ہو پایا تو اسمبلی یقیناً ختم ہو جائے گی اور حکمران پی ٹی آئی کو اپنے اتحادیوں سمیت گھر جانا ہوگا. لیکن کیا ایسا ہو پائے گا؟ یہ ساری صورتحال دیکھنے کے بعد اگر ہم سمپل سا تجزیہ کریں تو جو ہمارے ملکی حالات اور بین الاقوامی صورتحال ہے وہ اس چیز کی پاکستان کو، پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی قوم کو اجازت دے گی کہ عین جنگ کے وقت جنرل تبدیل کر لیا جائے، سپہ سالار تبدیل کر لیا جائے، حکومتوں کی اکھاڑ پچھاڑ کا شغل اور میلہ پاکستان میں لگا دیا جائے، جبکہ انڈیا، چائنا، نیپال، حتیٰ کہ بھوٹان، سری لنکا اور امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک کولڈ وار، اور امریکہ کی طرف سے انڈیا کو طفل تسلیاں، اور انڈیا کی چین سے بار بار مار کھانے کے بعد بدحواسی، اسی بدحواسی میں وہ پاکستان پہ حملہ بھی کر سکتا ہے. کوئی فالس فلیگ آپریشن کی جسارت بھی کر سکتا ہے. اس وقت وہ بدحواس ہو چکا ہے، اسے کوئی رستہ نظر نہیں آتا. تو کیا اس موقع پہ جب ہمارے ارد گرد کی صورتحال آتش فشاں کا روپ دھار چکی ہے، پاکستان میں اس طرح کا کوئی کھلواڑ کیا جا سکتا ہے؟ اگر سنجیدگی سے سوچا جائے تو ہر ذی شعور پاکستانی کا جواب یہی ہوگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور یہی سوچ کل بھی غالب آئے گی. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکمران پی ٹی آئی اور اس کی اتحادیوں کی حکومت کل ختم ہو سکتی ہے، وہ بہت ہی سادہ لوگ ہیں. جیسے سینٹ کے چیئرمین کو یہ سمجھنے والے لوگ اپنی بھرپور اکثریت کے باوجود اس کے خلاف عدم اعتماد نہیں لا سکے. جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نون لیگ، پی ٹی آئی اور آل اپوزیشن پارٹیز
کی دامیں درمیں سخنے قدمیں حمایت کے باوجود اور اپنے ہر طرح کے اعلانات کے باوجود کہ دسمبر میں وہاں جاتے ہی حکمران اتحاد کا دڑن تختہ ہو جائے گا، اور پھر وہ ڈیٹیں ہی دیتے رہ گئے اور کچھ بھی نہ ہو سکا، اور آج کل وہ نہ دکھائی دیتے ہیں نہ سنائی دیتے ہیں۔ تو کل کا دن بھی ایسے ہی گزر جائے گا، بجٹ پاس ہوگا اکثریت کے ساتھ، اور یہ لوگ جو خوابوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں جب خوابوں سے باہر آئیں گے تو انہیں پتہ لگے گا کہ ہم نے سیاسی حوالے سے اپنے سابق ادوار کی طرح جو بھی جمع تفریق کی تھی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔